سندھ میلوں ٹیلوں اور تاریخی مقامات کی دھرتی ہے، جہاں مختلف عبادت گاہوں کے ساتھ بزرگان دین کے مزارات بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ سندھ کی تاریخ نامور صوفی شاعر اور فلاسفر حضرت شہباز قلندر کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ جھولے لال، جن کا اصلی نام حضرت سید عثمان مروندی ہے، لال شہباز قلندر کی زندگی پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ آج کا سیون شریف لال شہباز قلندر کی وجہ سے ہی بین الاقوامی شہرت پا سکا ہے، جبکہ یہ قدیم شہر سنڈیمن، سنڈیمانہ، سیوستان، سستان کے مختلف ادوار طے کرتا ہوا سیون تک پہنچا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا مقصد سیون شریف میں لال شہباز قلندر کی درگاہ کے دامن سے جڑے قدیم اور پراسرار قلعے کے پوشیدہ راز جاننا اور اس قدیم ورثے سے عوام کو روشناس کرانا ہے۔ اس قلعے کی تاریخ اور روایات اس قدر پیچیدہ، گہری اور قیاس آرائیوں پر مبنی ہے کہ ان سے پردہ اٹھانا اور انہیں سائنسی طریقے سے اصل حقائق تک پہنچانا ناممکن ہے۔ اس قلعے کی تاریخ کے بابت بین الاقوامی سیاح اور محققین مختلف آراء رکھتے ہیں، جبکہ مقامی محققین کی آراء بھی موجود ہے۔ تاریخ کے طالب علموں اور ہماری نوجوان نسل کو جاننا ضروری ہے۔ یہ الٹی بستی کے تاریخی کھنڈرات ہے، جہاں جانے والے حیرت کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ حضرت بودلہ شریف نامی ایک صاحب حضرت لال شہباز قلندر سے بہت عقیدت رکھتے تھے اور لال شہباز قلندر بھی ان کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ انہی دنوں اس علاقے میں ایک بہت بڑا قلعہ بھی واقع تھا، جہاں قلعے کا حاکم رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ بہت سنگ دل تھا اور رعایا اس سے بہت تنگ تھی۔ چونکہ وہ ہندو تھا تو خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا تھا، مگر ہندو رعایا بھی اس کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں تھی۔ ایک دن حاکم کو کسی نے بتایا کہ سکندر بودلہ نامی شخص لال شہباز قلندر کا دیوانہ ہے، ان سے بہت محبت کرتا ہے، ہر وقت ان کے گن گاتا رہتا ہے۔ ظالم حکمراں کو کب یہ گوارا تھا کہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کے علاوہ کسی کا نام لے۔ اس نے سکندر بودلہ کو اپنے دربار میں بلوایا اور اسے اپنے انداز اور اطوار بدلنے کو کہا، مگر اس درویش کو شاہی دربار سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس نے حاکم کے سامنے بھی دیوانہ وار اپنے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے۔ حاکم اس بات پر آگ بگولا ہو گیا اور فوری طور پر اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ لال شہباز قلندر بلا ناغہ دھمال ڈالتے تھے اور بودلہ شریف ہمیشہ وہاں موجود ہوتے تھے۔ پھر ایک دن لال شہباز قلندر نے دھمال ڈالی اور بودلہ شریف وہاں موجود نہ تھے۔ جب شہباز قلندر کو اس سانحے کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے پسندیدہ مرید کا نام پکارا تو ان کے ٹکڑوں میں تقسیم شدہ لاش جڑ کر پھر سے بودلہ بہار کی شکل اختیار کر کے اپنے پیر کے نعروں کا جواب دینے آ گئی۔ بودلہ بہار نے لال شہباز قلندر کے حکم پر پورے قلعے کو الٹا کر دیا۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس کے کھنڈرات میں الٹے قلعے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی جگہ کو الٹی بستی کہا جاتا ہے اور آج بھی دور دور سے لوگ اس مقام عبرت کو دیکھنے آتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق آج بھی سیون کے قدیم ترین ہونے کے شواہد دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 326 قبل از مسیح میں سیون کا حکمران راجہ سامس تھا۔ راجہ سامس نے سکندر کے خلاف بغاوت کی تھی۔ تاریخ کے مطابق سامس کا تعلق بت مت سے تھا اور اس زمانے میں اس شہر کا نام سنڈیمن تھا۔ اس قلعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ سکندر اعظم نے تعمیر کیا تھا اور اس وجہ سے اسے سکندر کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ بہت سے محققین کی رائے ہے کہ جب سکندر اعظم سندھ میں داخل ہوا تو یہ قلعہ موجود تھا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ قلعہ رائے سہاسی دوئم کے زمانے 600 عیسوی سے قبل تعمیر کیا گیا تھا، کیونکہ سہاسی نے 603 عیسوی میں وفات پائی تھی۔ اس کے بعد اس قلعے کو
713 में मोहम्मद बिन कासिम ने फतेह किया था, जब राजा डाहिर को शिकस्त हुई थी, जबकि 1520 के ज़माने में शाह बेग अरगोन ने सम्मा हुक्मरानों से सहमन खाली करवाया था। कोई एक मुहक्किकीन इस बाबत कहने से कासिर है कि कब और किस तरह इस किले का ज़वाल शुरू हुआ। सिर्फ सीना बसीना कहानियाँ मशहूर हैं। आज इस किले की खस्ता हाल बची कुची दीवारें शिकस्त और तबाही की कहानी बयान करती हैं। महकमा आसार कदीमा और नवादरात के डायरेक्टर ने सेवन के किले पर बहुत काम किया। उन्होंने इस वक्त महकमा आसार कदीमा के असिस्टेंट डायरेक्टर की ज़ेर निगरानी में 2002 और 2003 में बहुत खुदाई की थी और इस वक्त निकलने वाले नवादरात सेवन म्यूजियम में रखी हुई हैं। महकमा आसार कदीमा और सकाफत ने एक रेस्ट हाउस भी बनवाया है ताकि सेवन आने वाले मुहक्किकीन को सहूलियात फराम की जा सकें। आज इस गुमनाम किले में वो तिल्स्माती कशिश बाकी नहीं जो सिंध के दूसरे किलों में है। इसकी बड़ी वजह यहाँ की बाक़ियात का ना होना है। सेवन में आने वाले ज़ायरीन और अवाम का यहाँ तफरीक के गर्ज से आने वालों ने भी इस किले की बाक़ियात को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया है। दरो दीवार से ही किले और महलात को पहचाना जाता है। इस बदनसीब किले की तो दीवारें ही नहीं तो दरवाजे तो दूर की बात है। अब ये किला मिट्टी का कोई बड़ा सा ढेर लगता है। ऐसा मिट्टी का किला जिसके बुर्ज मिट्टी के, दीवारें मिट्टी की। आप पैदल चलकर जब इस किले के दामन में पहुंचेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ जिंदगी बसती थी। बची कुची दीवारों की बनावट और मिट्टी के पहाड़ में धसी हुई चौड़ाई से अंदाजा होता है कि ये अपने ज़माने में एक दिफाई किला रहा होगा। ये थी सेवन की उल्टी बस्ती के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है।